بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پھر خالد عبد الرحمن ہی تھا جس نے ایک دن اس سے کہا تھا کہ وہ اسے قرآن پاک کا سبق زبانی سنا رہا تھا، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ خالد عبد الرحمن مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جب اس نے اپنا سبق ختم کیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تو اس نے خالد کو کہتے سنا، میں نے کل رات تمہیں خواب میں حج کرتے دیکھا ہے۔ سالار منہ میں لے جانے والا پانی حلق سے اتار نہیں سکا۔ گلاس نیچے رکھتے ہوئے خالد کو دیکھنے لگا۔ اس سال تمہارا MBA بھی ہو جائے گا، اگلے سال تم حج کر لو۔ خالد کا لہجہ بہت رسمی تھا۔ سالار نے منہ میں موجود پانی غیر محسوس انداز میں حلق سے نیچے اتار لیا۔ وہ اس دن اس سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکا تھا۔ اس کے پاس کوئی سوال تھا ہی نہیں۔ MBA کے فائنل سیمسٹر سے 2 ہفتے پہلے اس نے قرآن پاک پہلی بار حفظ کر لیا تھا۔ فائنل سیمسٹر کے 4 ہفتے کے بعد 23.5 سال کی عمر میں اسے اپنی زندگی کا پہلا حج کیا تھا۔ وہاں جاتے ہوئے، وہاں سے آتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی تکبر، کوئی تفخر، کوئی رشک، کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ پاکستانی کیمپ میں ساتھ جانے والے شاید وہ لوگ ہوں گے جو خوش قسمت ہوں گے، انہیں ان کی نیکیوں کے عوض وہاں بلایا گیا تھا۔ وہ اپنے نامہ اعمال سے واقف تھا، اسے صرف صفائی اور وضاحتوں کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہ قرآن پاک حفظ نہ کر رہا ہوتا تو حج کرنے کا سوچتا بھی نہیں۔ جو شخص حرم شریف سے دور اللہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کعبہ کے سامنے پہنچ کر اللہ کا سامنا کر لے گا، اور وہ ہر جگہ جانے کو تیار ہو جاتا مگر خانہ کعبہ جانے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ مگر خالد عبد الرحمن کے ایک بار کہنے پر اس نے جیسے گھٹنے ٹیکتے ہوئے حج پر جانے کے لیے پیپرز جمع کروا دیے۔ لوگوں کو حج پر جانے کا موقع تب ملتا ہے جب ان کے پاس صرف گناہ نہیں ہوتے، نیکیوں کا بھی انبار ہوتا ہے۔ سالار سکندر کو یہ موقع تب ملا جب اس کے پاس گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر میں گناہ کرنے سے خوف نہیں کھاتا رہا تو پھر اب مجھے اللہ کے سامنے جانے اور معذرت کرنے میں بھی خوف نہیں کھانا چاہیے۔ صرف یہی ہے نا کہ میں وہاں سر نہیں اٹھا سکوں گا، نظریں اوپر نہیں کر سکوں گا، منہ سے معافی کے علاوہ کوئی لفظ نہیں نکال سکوں گا، تو ٹھیک ہے، مجھے یہ سزا ملنی چاہیے۔ میں تو اس سے زیادہ شرمندگی اور بے عزتی کا مستحق ہوں۔ ہر بار حج پر کوئی نہ کوئی شخص ایسا آتا ہوگا جس کے پاس گناہوں کے علاوہ اور کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اس بار وہ شخص میں ہی صحیح، سالار سکندر ہی صحیح، اس نے سوچا تھا۔ گناہ کا بوجھ کیا ہوتا ہے، اور آدمی اپنے گناہ کے بوجھ کے کس طرح قیامت کے دن اپنی نشست سے اتار پھینکنا چاہے گا، کس طرح اس سے دور بھاگنا چاہے گا، کس طرح سے اسے دوسرے کے کندھے پر ڈال دینا چاہے گا، یہ اس کی سمجھ میں حرم شریف میں پہنچ کر ہی آیا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر وہ اپنے پاس موجود آنے والی ساری زندگی کی دولت کے عوض بھی کسی کو وہ گناہ بیچنا چاہتا تو کوئی یہ تجارت نہ کرتا۔ کاش آدمی کسی مال کے عوض اپنے گناہ بیچ سکتا، کسی اجرت کے طور پر دوسروں کی نیکیاں مانگنے کا حق رکھتا۔ لاکھوں لوگوں کے اس ہجوم میں 2 سفید چادریں اوڑھے کون جانتا تھا سالار سکندر کون تھا؟ اس کا IQ لیول کیا تھا؟ کسے پرواہ تھی؟ اس کے پاس کون کون سی اور کہاں کہاں کی ڈگری تھی؟ کسے ہوش تھا؟ اس نے زندگی کے میدان میں کتنے تعلیمی ریکارڈ توڑے اور بنائے تھے؟ کسے خبر تھی؟ وہ اپنے ذہن سے کون سے میدان تسخیر کرنے والا تھا، کون رشک کرنے والا تھا؟ وہ وہاں اس ہجوم میں ٹھوکر کھا کر گرتا، بھگدڑ میں اگر روندا جاتا، اس کے اوپر سے گزرنے والی خلقت میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ انہوں نے کیسا دماغ کھو دیا ہے، کس IQ لیول کے نایاب آدمی کو کس طرح سے ختم کر دیا گیا۔ اسے دنیا میں اپنی اوقات، اپنی اہمیت کا پتہ چل گیا تھا۔ اگر کچھ مغالطہ رہ بھی گیا تھا تو اب ختم ہو گیا تھا، اگر کچھ شبہ باقی تھا تو اب وہ دور ہو گیا تھا۔ فخر، تکبر، رشک، انا، خود پسندی، خود ستائشی کے ہر بچے ہوئے ٹکڑے کو نچوڑ کر اس کے اندر سے پھینک دیا گیا، اور وہ انہی آلائشوں کو دور کروانے کے لیے وہاں آیا تھا۔ MBA میں اس کی شاندار کامیابی کسی کے لیے بھی حیران کن نہیں تھی۔
اس کے ڈپارٹمنٹ میں ہر ایک کو پہلے سے ہی اس کا اندازہ تھا۔ اس کے کلاس فیلوز کے پروجیکٹس اور اسائنمنٹس میں اتنا فرق ہوتا تھا کہ اس کے پروفیسرز کو یہ ماننے میں کوئی اور نہیں تھا کہ وہ مقابلے کی اس دوڑ میں 10 گز آگے دوڑ رہا تھا، اور MBA کے دوسرے سال میں اس نے اس فاصلے کو اور بڑھا دیا تھا۔ اس نے انٹرنشپ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی میں کی تھی، اور اس کا MBA مکمل ہونے سے پہلے ہی اس ایجنسی کے علاوہ اس کے پاس 7 مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کی طرف سے آفرز موجود تھیں۔ تم اب آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کے رزلٹ کے متعلق جاننے کے بعد سکندر عثمان نے اپنے پاس بلا کر پوچھا تھا۔ میں واپس امریکہ جا رہا ہوں۔ میں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا بزنس شروع کر دو، میرے بزنس میں شامل ہو جاؤ۔ سکندر عثمان نے اس سے کہا، پاپا میں بزنس نہیں کر سکتا، بزنس والا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے میرا۔ میں جاب کرنا چاہتا ہوں اور میں پاکستان میں رہنا بھی نہیں چاہتا۔ سکندر عثمان حیران ہوئے، تم نے تو پہلے کبھی ذکر نہیں کیا کہ تم پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے، تم مستقل طور پر امریکہ میں سیٹل ہونا چاہتے ہو۔ پہلے میں نے امریکہ میں سیٹل ہونے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اب میں وہیں رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ وہ ان سے یہ کہنا نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان میں اس کا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے۔ وہ مسلسل امامہ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، وہاں ہر چیز اسے امامہ کی یاد دلاتی ہے، اس کے پچھتاوے اور احساس جرم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں یہاں ایڈجسٹ ہی نہیں کر سکتا۔ سکندر عثمان کچھ دیر اسے دیکھتے رہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ تم ایڈجسٹ ہو سکتے ہو۔ سالار جانتا تھا کہ ان کا اشارہ کس طرف تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ جاب کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، چند سال جاب کر لو، لیکن اس کے بعد آ کر میرے بزنس کو دیکھو۔ یہ سب کچھ میں تم لوگوں کے لیے ہی تو اسٹیبلش کر رہا ہوں، دوسروں کے لیے نہیں۔ وہ کچھ دیر اسے سمجھاتے رہے اور سالار خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ امریکہ آ گیا تھا۔ اس کے چند ہفتے کے بعد اس نے یونیسیف میں جاب شروع کر دی۔ وہ نیو ہیون سے نیو یارک چلا گیا تھا۔ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ وہاں آنے کے چند ہفتے بعد اسے اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے وہاں بھی اسی طرح یاد آ رہی تھی۔ اس کا احساس جرم وہاں بھی اس کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ 16 سے 18 گھنٹے تک کام کرنے لگا۔ وہ ایک دن بھی 3-4 گھنٹے سے زیادہ کبھی نہیں سویا۔ دن رات کی اس مصروفیت نے اسے بڑی حد تک نارمل کر دیا تھا۔ اگر ایک طرف کام کے اس کے انبار نے اس کے ڈپریشن میں کمی کی تھی، تو دوسری طرف وہ اپنے ادارے کے نمایاں ترین ورکرز میں شمار ہونے لگا تھا۔ یونیسیف کے مختلف پروجیکٹس کے سلسلے میں وہ ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ کے ممالک جانے لگا۔ غربت اور بیماری کو پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے اتنی قریب سے دیکھ رہا تھا۔ رپورٹس اور اخباروں میں بھی چھپنے والے حقائق میں اور ان حقائق کو اپنی تمام ہولناکی کے ساتھ کھلی آنکھوں سے دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق اسے جاب میں ہی سمجھ میں آیا تھا۔ ہر روز بھوکے سونے والے لوگوں کی تعداد کروڑوں میں تھی۔ ہر رات پیٹ بھر کر ضرورت سے زیادہ کھا لینے والوں کی تعداد بھی کروڑوں میں تھی۔ صرف 3 وقت کا کھانا، سر پر چھت اور جسم پر لباس بھی کتنی بڑی نعمتیں تھیں، اسے اب سمجھ آیا تھا۔ وہ یونیسیف کی ٹیم کے ساتھ چارٹرڈ طیاروں میں سفر کرتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا۔ اس نے زندگی میں ایسے کون سے کارنامے انجام دیے تھے کہ وہ اسے پرآسائش زندگی دی گئی تھی جو وہ گزار رہا تھا، اور وہ ان لوگوں سے کیا گناہ ہوئے تھے کہ وہ زندگی کی تمام بنیادی ضرورت سے بھی محروم اور صرف زندہ رہنے کی خواہش میں خوراک کے ان پیکٹس کے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے۔ وہ ساری رات جاگ کر اپنے ادارے کے لیے ممکنہ اسکیمیں اور پلان بناتا رہتا۔ کہاں خوراک کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہو سکتی ہے، کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، کہاں مزید امداد کی ضرورت ہے، کن علاقوں میں کس طرح کے پروجیکٹس درکار تھے، اور بعض دفعہ 48 گھنٹے بغیر سوئے کام کرتا رہتا۔ اس کے بنائے ہوئے پرپوزلز اور رپورٹس کی تکنیکی لحاظ سے اتنے مربوط ہوتے تھے کہ ان میں کوئی خامی ڈھونڈنا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں رہتا، اور اس کی یہ خصوصیت اس کی ساکھ اور نام کو بھی مستحکم کرتی جا رہی تھی۔ اگر مجھے اللہ نے دوسروں سے بہترین ذہن اور صلاحیتیں دی ہیں تو مجھے ان صلاحیتوں کو دوسرے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح استعمال کرنا چاہیے کہ میں دوسروں کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آسانی لا سکوں، دوسروں کی زندگی کو بہتر کر سکوں۔ وہ کام کرتے ہوئے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا تھا۔
یونیسیف کے لیے کام کرنے کے دوران ہی اس نے ایم فل کرنے کا سوچا تھا، پھر اس نے ایم فل بھی ایڈمیشن لے لیا۔ ایوننگ کلاسز کو جوائن کرتے ہوئے اسے قطعاً کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک بار پھر ضرورت سے زیادہ مصروف کر رہا تھا، مگر اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کام اس کا جنون بن چکا تھا، یا شاید اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر ایک مشن۔ فرقان سے سالار کی پہلی ملاقات امریکہ سے پاکستان آتے ہوئے فلائٹ کے دوران ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ امریکہ میں ڈاکٹرز کی کسی کانفرنس میں شرکت کر کے واپس آ رہا تھا، جبکہ سالار سکندر اپنی بہن انیتا کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہا تھا۔ اس لمبی فلائٹ کے دوران دونوں کے درمیان ابتدائی تعارف کے بعد گفتگو کا سلسلہ تھما نہیں تھا۔ فرقان عمر میں سالار سے کافی بڑا تھا۔ وہ 35 سال کا تھا اور لندن اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد وہ واپس پاکستان آ گیا تھا اور وہاں ایک ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ چند گھنٹے آپس میں گفتگو کرنے رہنے کے بعد فرقان اور وہ سونے کی تیاری کرنے لگے۔ سالار نے معمول کے مطابق اپنے بریف کیس سے سلیپنگ پلز کی ایک گولی پانی کے ساتھ نگل لی۔ فرقان نے اس کی تمام کارروائی کو خاموشی سے دیکھا۔ جب اس نے بریف کیس بند کر کے دوبارہ رکھ دیا تو فرقان نے کہا، اکثر لوگ فلائٹ کے دوران سلیپنگ پلز لیے بغیر نہیں سو سکتے۔ سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور کہا، میں سلیپنگ پلز کے بغیر نہیں سو سکتا۔ فلائٹ میں ہوں یا نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا، سونے میں مشکل پیش آتی ہے۔ فرقان کو ایک دم کچھ تجسس سا ہوا۔ مشکل؟ سالار مسکرایا، میں سرے سے سو ہی نہیں سکتا۔ میں سلیپنگ پلز لیتا ہوں اور 3-4 گھنٹے سو لیتا ہوں۔ انسومینیا؟ فرقان نے پوچھا۔ شاید، میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروایا مگر شاید یہ وہی ہے، سالار نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ تمہیں چیک اپ کروانا چاہیے اس عمر میں انسومینیا، یہ کوئی بہت مگر صحت مند علامت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے تم کام کے پیچھے جنونی ہو چکے ہو اور اسی وجہ سے تم نے اپنے سونے کی نارمل روٹین کو خراب کر لیا ہے۔ فرقان اب کسی ڈاکٹر کی طرح بول رہا تھا۔ سالار مسکراتے ہوئے سنتا رہا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ اگر وہ رات دن مسلسل کام نہ کرے تو وہ احساس جرم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا جسے وہ محسوس کرتا تھا۔ اسے یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ سلیپنگ پلز کے بغیر سونے کی کوشش کرے تو امامہ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، اس حد تک کہ اسے اپنا سر درد سے پھٹا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ کتنے گھنٹے کام کرتے ہو ایک دن میں؟ فرقان اب پوچھ رہا تھا۔ 18 گھنٹے، بعض دفعہ 20۔ مائی گڈنس! اور کب سے؟ 2-3 سال سے۔ اور تبھی سے نیند کا مسئلہ ہوگا تمہیں۔ میں نے ٹھیک اندازہ لگایا، تم نے خود ہی اپنی روٹین خراب کر لی ہے، فرقان اس سے کہا، ورنہ اتنے گھنٹے کام کرنے والے آدمی کو تو ذہنی تھکن ہی ایک لمبی اور پرسکون نیند سلا دیتی ہے۔ یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا، سالار نے مدھم لہجے میں کہا۔ یہی تو تمہیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا؟ سالار نے اس سے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ وجہ جانتا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد فرقان نے اس سے کہا، میں اگر تمہیں کچھ آیتیں بتاؤں رات کو سونے سے پہلے تو تم پڑھ کر سو سکو گے؟ کیوں نہیں پڑھ سکوں گا؟ سالار نے گردن موڑ کر اس سے کہا۔ نہیں، اصل میں تمہارے اور میرے جیسے لوگ جو زیادہ پڑھ لیتے ہیں اور خاص طور پر تعلیم مغرب میں حاصل کرتے ہیں، وہ ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے یا انہیں پریکٹیکل نہیں سمجھتے۔ فرقان نے وضاحت کی۔ فرقان، میں حافظ قرآن ہوں، سالار نے اسی طرح لیٹے ہوئے پرسکون آواز میں کہا۔ فرقان کو جیسے کرنٹ لگا۔ میں روز رات کو سونے سے پہلے 1 سپارہ پڑھ کر سوتا ہوں، میرے ساتھ یقین یا اعتماد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سالار نے بات جاری رکھی۔ میں بھی حافظ قرآن ہوں، فرقان نے بتایا۔ سالار نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ یقیناً ایک خوشگوار اتفاق تھا۔ اگرچہ فرقان نے داڑھی رکھی ہوئی تھی مگر سالار کو پھر بھی اندازہ نہیں ہو پایا کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ پھر تو تمہیں اس طرح کوئی مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے سونے والے انسان کو نیند نہ آئے، یہ مجھے کچھ عجیب لگتا ہے۔ سالار نے فرقان کو بڑبڑاتے سنا۔ وہ اب جو اپنے حواس کو ہلکا ہلکا مفلوج پا رہا تھا، نیند اس پر غلبہ پا رہی تھی اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ اس نے فرقان کی آواز سنی۔ وہ نیند کی گولیوں کے زیر اثر نہ ہوتا تو مسکرا کر انکار کر دیتا، مگر وہ جس حالت میں تھا اس میں وہ انکار نہیں کر سکا۔ ہاں، مجھے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، مجھے سکون نہیں ہے، مجھے لگتا ہے میں مسلسل کسی صحرا میں سفر کر رہا ہوں۔
پچھتاوے اور احساس جرم مجھے چھوڑتے ہی نہیں۔ مجھے کسی پیر کامل کی، پرفیکٹ مینٹر کی تلاش ہے جو مجھے اس تکالیف سے نکال دے، میری زندگی کا راستہ دکھا دے۔ فرقان دم بخود اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سالار کی آنکھیں بند تھی مگر وہ اس کی آنکھوں کے کونوں سے نکلتی نمی کو دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آواز میں بے ربطی اور لڑکھڑاہٹ تھی اور وہ اس وقت لاشعوری طور پر سلیپنگ پلز کے زیر اثر بول رہا تھا۔ وہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ فرقان نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ بہت ہموار انداز میں چلنے والی اس کی سانس بتا رہی تھی کہ وہ نیند میں جا چکا ہے۔ جہاز میں ہونے والی وہ ملاقات وہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ دونوں جاگنے کے بعد بھی آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ فرقان نے سالار سے ان چند جملوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا جو اس نے نیند کی آغوش میں سماتے ہوئے بولے تھے۔ خود سالار کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے سونے سے پہلے اس سے کچھ کہا تھا، اگر کہا بھی تھا تو کیا کہا تھا۔ سفر ختم ہونے سے پہلے ان دونوں نے آپس میں کانٹیکٹ نمبرز اور ایڈریس کا تبادلہ کیا۔ پھر سالار نے اسے انیتا کی شادی پر انوائٹ کیا۔ فرقان نے آنے کا وعدہ کیا مگر سالار کو اس کا یقین نہیں تھا۔ ان دونوں کی فلائٹ کراچی تک تھی، پھر سالار کو اسلام آباد کی فلائٹ لینی تھی، جبکہ فرقان کو لاہور کی۔ ایئرپورٹ پر فرقان نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ اس سے الوداعی مصافحہ کیا۔ انیتا کی شادی 3 دن بعد تھی اور سالار کے پاس ان 3 دنوں کے لیے ابھی بھی بہت سے کام تھے، کچھ شادی کی مصروفیت اور کچھ اس کے اپنے مسئلے۔ وہ اگلے دن شام کو اس وقت حیران ہوا جب فرقان نے اسے فون کیا۔ 10-15 منٹ کی دونوں کی گفتگو ہوتی رہی۔ فون بند کرنے سے پہلے سالار نے ایک بار پھر اسے انیتا کی شادی کے بارے میں یاد دلایا۔ یہ کوئی یاد دلانے والی بات نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ویسے بھی اس ویکینڈ پر اسلام آباد میں رہوں گا، فرقان نے جواباً کہا۔ وہاں مجھے اپنے گاؤں میں اپنا اسکول دیکھنے بھی جانا ہے۔ اس کی بلڈنگ میں کچھ اضافی تعمیر ہوتی رہتی ہے، اس سلسلے میں تو اسلام آباد میں اس بار میرا قیام کچھ لمبا ہی ہوگا۔ سالار نے اس کی بات کو کچھ دلچسپی سے سنا۔ گاؤں، اسکول، کیا مطلب؟ ایک اسکول چلا رہا ہوں میں وہاں اپنے گاؤں میں۔ فرقان اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں سے ایک کا نام لیا، بلکہ کئی سالوں سے۔ کس لیے؟ کس لیے؟ فرقان کو اس سوال نے حیران کیا۔ لوگوں کی مدد کے لیے، اور کس لیے؟ چیریٹی ورک ہے؟ نہیں، چیریٹی ورک نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے، یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ فرقان نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا۔ اسکول کے بارے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی اور فون بند ہو گیا۔ فرقان انیتا کی شادی پر واقعی آ گیا۔ وہ خاصی دیر وہاں رکا مگر سالار کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ حیران تھا۔ تمہاری فیملی تو خاصی مغرب زدہ ہے۔ سالار کو ایک دم اس کی الجھن اور حیرانی کی سمجھ آ گئی۔ میرا خیال تھا کہ تمہاری فیملی کچھ کنزرویٹو سی ہوگی کیونکہ تم نے بتایا تھا کہ تم حافظ قرآن ہو، اور تمہارا لائف سٹائل مجھے کچھ سادہ لگا، مگر یہاں آ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ تم اور تمہاری فیملی میں تو بہت فرق ہے۔ I think you are the odd one out۔ وہ اپنے آخری جملے پر خود ہی مسکرایا اور وہ دونوں اب فرقان کی گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے صرف 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا اور 2-3 سال سے میں آڈ ون آؤٹ ہوا ہوں۔ پہلے میں اپنی فیملی سے بھی زیادہ مغرب زدہ تھا، اس نے فرقان کو بتایا۔ 2 سال پہلے قرآن حفظ کیا امریکہ میں اپنی اسٹڈیز کے دوران؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، فرقان نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ کتنے عرصے میں؟ تقریباً 8 ماہ میں۔ فرقان بہت دیر تک کچھ کہہ نہیں سکا، وہ صرف اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پھر اس نے گہرا سانس لے کر ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم پر کوئی اللہ کا خاص کرم ہے، ورنہ جو کچھ تم مجھے بتا رہے ہو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ میں فلائٹ میں بھی تمہارے کارناموں سے بڑا متاثر ہوا تھا، کیونکہ جس عمر میں تم یونیسکو میں جس سیٹ پر تم کام کر رہے ہو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک بار پھر بڑی گرمجوشی کے ساتھ سالار سے ہاتھ ملایا۔ چند لمحوں کے لیے سالار کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ اللہ کا خاص کرم؟ اگر میں اسے یہ بتا دوں کہ میں ساری زندگی کیا کرتا رہا ہوں تو یہ، سالار نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے سوچا۔ تم پرسوں کسی اسکول کی بات کر رہے تھے، سالار نے دانستہ طور پر موضوع بدلا۔ تم اسلام آباد میں نہیں رہتے؟ نہیں، میں اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں، مگر میرا ایک گاؤں ہے، آبائی گاؤں، وہاں ہماری کچھ زمین ہے، ایک گھر بھی تھا۔ فرقان نے تفصیل بتانے لگا۔ کئی سال پہلے میرے والدین اسلام آباد شفٹ ہو گئے۔ میرے والد نے فیڈرل سروس سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں اپنی زمینوں پر ایک اسکول بنا لیا۔ اس گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا، انہوں نے پرائمری اسکول بنوایا تھا۔ 7-8 سال سے میں اسے دیکھ رہا ہوں، اب وہ سیکنڈری اسکول بن چکا ہے۔ 4 سال پہلے میں نے وہاں ایک ڈسپینسری بھی بنوائی،
तुम इस डिस्पेंसरी को देखकर हैरान रह जाओगे। बहुत जदीद सामान है इसमें। मेरे एक दोस्त ने एक एम्बुलेंस भी गिफ्ट की है। और अब सिर्फ मेरे गांव के ही नहीं, बल्कि इर्द गिर्द के बहुत सारे गांव के लोग भी स्कूल और डिस्पेंसरी से फ़ायदा उठा रहे हैं। सालार उसकी बातें तवज्जो से सुन रहा था। मगर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम एक सर्जन हो, ये सब तुम कैसे कर लेते हो? और उसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है। क्यों कर रहा हूँ, ये तो मैंने अपने आप से कभी नहीं पूछा। मेरे गाँव में इतनी गुर्बत थी कि सवाल पूछने की मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग बचपन में कभी-कभार अपने गाँव जाया करते थे, ये हमारे लिए तफरीह थी। हमारी हवेली के अलावा गाँव का कोई मकान पक्का नहीं था और सड़क का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सबको यूँ लगता था जैसे हम जंगल में आ गए हैं। अब अगर हम जानवर होते तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शहर की तरह हम जंगल में दंदनाते फिरते, यही सोचकर कि सब हमसे मरूब हैं और कोई भी हमारे जैसा नहीं, न कोई हमारी तरह रहता है, न हमारे जैसा खाता है, न हमारे जैसा पहनता है। मगर इंसान होकर ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है कि हमारे इर्द-गिर्द के इंसान जानवरों जैसी ज़िंदगी गुज़ारने पर मजबूर हैं। हो सकता है कुछ इंसानों को इससे खुशी महसूस होती हो, उन्हें हर नेमत मैसर है और बाकी सब तरस रहे हैं, मगर हमारा शुमार ऐसे इंसानों में नहीं होता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या किया जाए। मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं थी कि मैं उसे हिलाता और सब कुछ बदल देता, ना ही बेशुमार वसाइल। तुम्हें मैंने बताया ना कि मेरे वालिद सिविल सर्वेंट थे, ईमानदार किस्म के सिविल सर्वेंट। मैं और मेरा भाई दोनों ही शुरू से स्कॉलरशिप पर पढ़ते रहे, इसलिए हम पर वालिदैन को ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ा। खुद वो भी फजूल खर्च नहीं करते थे, इसलिए थोड़ी बहुत बचत होती रहती। रिटायरमेंट के बाद मेरे वालिद ने सोचा कि लाहौर या इस्लामाबाद के किसी घर में अखबार पढ़कर, वॉक करके या टीवी देखकर ज़िंदगी गुजारने के बजाय इन्हें अपने गाँव जाना चाहिए, वहाँ कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। मुश्किलात का तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। गाँव में न बिजली थी, न साफ़ पानी, कुछ भी नहीं था। बाबा ने पता नहीं कहाँ-कहाँ से भागकर ये सारी चीज़ें मंज़ूर करवाईं। जब वहाँ प्राइमरी स्कूल बन गया, एक सड़क भी आ गई, बिजली और पानी जैसी सहूलियतें भी आ गईं, तो गवर्नमेंट को अचानक वहाँ एक स्कूल बनाने का ख़्याल आया। मेरे वालिदैन की ख़्वाहिश थी कि गवर्नमेंट इनके स्कूल को अपनी ज़ेर निगरानी ले ले, इसमें अपने टीचर्स भिजवाए और कुछ अरसे के बाद इस स्कूल को अपग्रेड कर दे। मगर महकमा तालीम के साथ चंद रवाबितों में बाबा को अंदाज़ा हो गया कि ऐसे होने की सूरत में उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बाबा वहाँ बच्चों को सब कुछ देते थे, किताबें, कॉपियाँ, यूनिफ़ॉर्म और ऐसी कुछ दूसरी चीज़ें। उन्होंने बाकायदा इसके लिए फ़ंड्स रखे हुए थे, मगर तुम अंदाज़ा कर सकते हो कि गवर्नमेंट के पास चले जाने के बाद इस स्कूल का क्या हशर होता। सबसे पहले वो फंड्स जाते, फिर बाकी सब कुछ। इसलिए बाबा ने खुद ही इसको स्कूल को चलाते हैं। महकमा तालीम ने वहाँ स्कूल फिर भी खोला, मगर वहाँ एक भी बच्चा नहीं गया। फिर हार मानकर उन्होंने वो स्कूल बंद कर दिया और हमारे स्कूल को अपग्रेड कर दिया। बाबा के कुछ दोस्तों ने इस सिलसिले में इनकी मदद की। इस तरह इनकी अपग्रेडिंग होती गई। मैं इन दिनों लंदन में पढ़ता था और मैं रुपए बचा-बचा कर भेजा करता था। अभी-अभी हम इसको और तरक्की दे रहे हैं। आस-पास के गाँव के लोग भी अपने बच्चों को हमारे पास भिजवाते हैं। मैं जब पाकिस्तान वापस आया तो मैंने वहाँ एक बाज़ाब्ता किस्म की डिस्पेंसरी कायम की। गाँव की आबादी भी अब बहुत बढ़ गई है, लेकिन गाँव में गुर्बत अभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। तालीम से इतना ज़रूर हुआ कि गाँव के कुछ बच्चे बाहर शहर में आगे पढ़ने के लिए जाने लगे हैं और कुछ मुख्तलिफ हुनर सीख रहे हैं। वो जो गुर्बत का एक चक्कर था वो ख़त्म हो रहा है। उनकी नस्लें नहीं तो अगली नस्लें शायद तुम्हारे और मेरे जैसे तालीमी इदारों से आला डिग्रीज़ लेकर निकलें। कौन कह सकता है? वो मुस्कुराते हुए बता रहा था। मैं हर माह एक वीकेंड पर गाँव जाता हूँ। वहाँ 2 कंपाउंडर हैं मगर कोई डॉक्टर नहीं है। एक वीकेंड पर मैं वहाँ जाता हूँ, बाकी 3 वीकेंड्स पर भी हम किसी न किसी को वहाँ भिजवा देते हैं। फिर मैं वहाँ हर 3 माह बाद एक मेडिकल कैंप लगवाता हूँ। और इस सब के लिए रुपया कहाँ से आता है? शुरू में तो ये बाबा का रुपया था। इन्हीं की ज़मीन पर स्कूल बना, इन्हीं की ग्रेजुइटी से इसकी तामीर हुई। मेरी अम्मी ने भी अपने पास मौजूद रकम से इनकी मदद की। फिर बाबा के कुछ दोस्त भी माली इमदाद करने लगे। इसके बाद मैं और मेहरान भी इसमें शामिल हो गए। फिर मेरे कुछ दोस्त भी। मैं अपनी इनकम का एक ख़ास हिस्सा हर माह गाँव भिजवाता हूँ। इससे डिस्पेंसरी से बड़े आराम से चलती रहती है। जो डॉक्टर्स वहाँ महीने के 3 वीकेंड्स पर जाते हैं, वो कुछ चार्ज नहीं करते। उनके लिए सोशल वर्क है। मेडिकल कैंप्स भी इस तरह के लग जाते हैं।
اور اسکول کے پاس اب اتنے فکس ڈپازٹس ہو چکے ہیں کہ ان سے آنے والی رقم ٹیچرز کی تنخواہ اور دوسری اخراجات کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ ہم چند سالوں میں وہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے بھی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تم کب جا رہے ہو وہاں؟ میں تو کل صبح نکل رہا ہوں۔ اگر میں تمہارے ساتھ جانا چاہوں تو، سالار نے کہا۔ موسٹ ویلکم، مگر کل تو ولیمہ ہوگا، تم یہاں مصروف ہوگی، فرقان نے اسے یاد دلایا۔ ولیمہ تو رات کو ہے، سارا دن تو میں فارغ رہوں گا۔ کیا رات تک واپس پہنچنا مشکل ہوگا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، تم بہت آسانی سے واپس پہنچ سکتے ہو، صرف صبح کو جلدی نکلنا پڑے گا اگر تم واقعی وہاں چند گھنٹے گزارنا چاہتے ہو، ورنہ پھر تم واپس آ کر خاصے تھک جاؤ گے، فرقان نے اس سے کہا۔ نہیں، میں نہیں تھکوں گا، میں یونیسیف کی ٹیمز کے ساتھ کیسے کیسے علاقوں میں کتنا لمبا سفر کرتا رہا ہوں، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ میں فجر کے بعد تیار رہوں گا، تم مجھے وقت بتا دو۔ 5:30۔ اوکے، ڈن۔ تم کمرے سے نکلتے ہوئے مجھے ایک بار موبائل پر کال کر لینا اور 3 بار ہارن دینا، یہاں آ کر میں نکل آؤں گا، اس نے فرقان سے کہا اور پھر خدا حافظ کہتا ہوا اندر مڑ گیا۔ اگلی صبح فرقان 5:30 بجے ٹھیک اس کے گیٹ پر ہارن دے رہا تھا اور سالار پہلے ہی ہارن پر باہر تھا۔ تم واپس پاکستان کیوں آ گئے؟ تم انگلینڈ میں بہت آگے جا سکتے تھے۔ گاڑی شہر سے باہر والی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ انہیں سفر کرتے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا جب سالار نے اسے اچانک پوچھا۔ انگلینڈ کو میری ضرورت نہیں تھی، پاکستان کو تھی، اس لیے میں یہاں آ گیا، فرقان نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ وہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے بہت فرق پڑتا۔ یہاں میری خدمات کی ضرورت ہے، اس نے اپنی آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مگر وہاں اتنے سالوں میں تم بہت آگے جا سکتے تھے، پھر پروفیشنلی بھی تم بہت کچھ سیکھتے، فائنینشلی بھی تم اس پروجیکٹس کے لیے زیادہ روپے حاصل کر سکتے تھے جو تم نے شروع کیا ہوا۔ آفٹر آل پاکستان میں تم اتنے کامیاب تو ہو نہیں سکتے، سالار نے کہا۔ اگر کامیابی سے تمہاری مراد پاؤنڈز کی تعداد اور سہولتوں سے ہے تو ہاں، دونوں جگہوں کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن اگر تمہارا اشارہ علاج کی طرف ہے تو میں یہاں زیادہ لوگوں کو زندگی بانٹ رہا ہوں۔ جو اطمینان ڈاکٹر اپنے صحت یاب ہونے والے مریض کو دیکھ کر حاصل کرتا ہے، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ انگلینڈ کو آنکولوجسٹ سے بھرا ہوا ہے، پاکستان میں ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ میں وہاں رہ کر روپے کا ڈھیر بھی یہاں بھجواتا رہتا تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ یہاں ایک فرد کی کمی ہوتی ہے، وہاں اس فرد سے وہ کمی پوری ہوتی ہے، روپے یا دوسری کوئی چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ میں بہت ہی قناعت پسند ہوں سالار، میری فیملی بھی بہت قناعت پسند ہے۔ اگر میں نے کوئی چیز سیکھی ہے تو سب سے پہلے میرے اپنے لوگوں کے کام آنی چاہیے۔ میں اپنے لوگوں کو مرتا چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی زندگی نہیں بچا سکتا۔ پاکستان میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے، سب کچھ خراب ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، سہولتوں سے خالی ہاسپٹلز اور حد سے زیادہ برا کرپٹ ہیلتھ سسٹم۔ جس برائی اور خامی کا سوچو وہ یہاں ہے، مگر میں اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا، ان لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میرے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی ہے تو سب سے پہلے شفا میرے اپنے لوگوں کے حصے میں آنی چاہیے۔ سالار بہت دیر تک کچھ بول ہی نہیں سکا، گاڑی میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ تم نے مجھ سے سوال پوچھ لیا، میں یہاں کیوں آ گیا؟ کیا اب میں تم سے سوال پوچھوں کہ تم پاکستان کیوں نہیں آ جاتے؟ فرقان کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، میں یہاں نہیں رہ سکتا، سالار نے بے اختیار کہا۔ تم پیسے اور سہولتوں کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہو؟ نہیں، پیسہ یا سہولتیں میرا مسئلہ کبھی نہیں رہی، نہ اب نہ پہلے کبھی تھی۔ تم میرا فیملی بیک گراؤنڈ جان چکے ہو۔ پھر کچھ بھی نہیں، بس میں یہاں نہیں آ سکتا، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ یہاں تمہاری ضرورت ہے، کس کو؟ اس ملک کو، اور سالار بے اختیار مسکرایا۔ میں تمہاری طرح حب الوطنی نہیں رکھتا، میرے بغیر سب کچھ ٹھیک ہے یہاں۔ ایک ڈاکٹر کی اور بات ہے، مگر ایک فائنانس مینیجر تو کسی کی زندگی اور موت نہیں دے سکتا۔ تم جو سروسز وہاں دے رہے ہو وہ یہاں کے اداروں کو دے سکتے ہیں، جو کچھ اپنی لیکچرز میں وہاں کی یونیورسٹیز میں سکھا رہے ہو، یہاں کی یونیورسٹیز میں بھی سکھا سکتے ہو۔ اس کا دل چاہا فرقان سے یہ کہہ دے کہ وہ یہاں آ کر کچھ بھی سکھانے کے قابل نہیں رہ سکے گا، مگر وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہا۔ تم نے افریقہ کی غربت، بھوک اور بیماری دیکھی ہے، تم یہاں کی غربت، بھوک اور بیماری دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ یہاں صورتحال ان ملکوں کی طرح خراب نہیں ہے فرقان، یہاں اتنی پسماندگی نہیں ہے۔ اسلام آباد کے جس سیکٹر میں تم پلے بڑے ہو، وہاں رہ کر ارد گرد کی زندگی کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔
تم اسلام آباد کے قریبی گاؤں میں چلے جاؤ تو تمہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ ملک کتنا خوشحال ہے۔ فرقان، میں تمہارے اس پروجیکٹ میں کچھ کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہوں۔ سالار نے ایک دم بات کی موضوع بدلا۔ سالار، میرے اس پروجیکٹ کو فی الحال کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو تم خود ایسی ہی کسی گاؤں میں اسی طرح کا کام شروع کر دو۔ تمہارے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہوگی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں امریکہ میں بیٹھ کر سب کچھ نہیں چلا سکتا۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ کسی دوسرے گاؤں میں بھی اسکول قائم کیا جائے تو میں اسے سپورٹ کرنے کو تیار ہوں۔ میرے لیے ذاتی طور پر وقت دینا مشکل ہے۔ فرقان اس بار خاموش رہا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سالار اب اس کے اصرار پر کچھ جھنجھلا رہا تھا۔ بات کا موضوع ایک بار پھر فرقان کے گاؤں کی طرف مڑ گیا۔ وہ دن سالار کی زندگی کے یادگار ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ وہ اسکول کو دیکھ کر واقعی بہت متاثر ہوا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ متاثر وہ اس ڈسپینسری کو دیکھ کر ہوا تھا جہاں وہ گیا تھا۔ ایک چھوٹا سا ہاسپٹل کہنا زیادہ بہتر تھا۔ ڈاکٹر کے نہ ہونے کے باوجود وہ بڑے منظم طریقے سے چلایا جا رہا تھا۔ اس دن فرقان کی آمد متوقع تھی اور اس کے انتظار میں مریضوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ فرقان آتے ہی مصروف ہو گیا۔ ہاسپٹل کا احاطہ مریضوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں ہر عمر اور ہر طرح کے مریض تھے، نوزائیدہ بچے، عورتیں، بوڑھے، نوجوان۔ سالار احاطے میں لاشعوری طور پر چہل قدمی کرتا رہا۔ وہاں موجود چند لوگوں نے بھی اسے ڈاکٹر سمجھا اور اسے قریب چلے آئے۔ سالار ان سے بات چیت کرنے لگا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کینسر کے ایک اسپیشلسٹ کو ایک فزیشین کے طور پر چیک اپ کرتے اور نسخے لکھتے دیکھ رہا تھا، اور اس نے اعتراف کیا کہ اس کی زندگی میں فرقان سے اچھا ڈاکٹر کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بہت پروفیشنل اور بہت نرم مزاج تھا۔ اس تمام عمل میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ سالار کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ کو کسی چیز کے ساتھ چپکایا ہو۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس نے سالار کو ایک آدمی کے ساتھ اسکول بھجوا دیا تھا۔ وہاں اس کے والدین سے وہ ملا۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔